یہ سب ہو کیا رہا ہے پاکستان کرکٹ میں؟ نجی ٹی وی کی اسکرین پر پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے چیٹ کا اسکرین شاٹ چلا دیا جاتا ہے بنا پوچھے، بغیر ان کی اجازت کے۔ پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف اسی چینل پر انٹرویو دیتے ہیں اور اسی جرنلسٹ کو انٹرویو دیتے ہیں جس کے ذریعے وہ اسکرین شاٹ لیک کروایا گیا۔ اس پر سارے پاکستان میں ایک غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے تو پروگرام کے اینکر اپنے سوشل میڈیا پر ایک معذرت خواہانہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن یہ آگ اب پھیل چکی ہے اور اس میں بہت کچھ جلے گا۔ یہ سب تو وہ باتیں تھیں جو آپ جانتے ہیں، لیکن آج ہم ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے جو آپ نہیں جانتے۔ اسکرین شاٹ کی ٹائمنگ سے لے کر بابر اعظم کو پریشرائز کرنے تک ہر چیز کھول کر بیان کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوئی سابق کرکٹر راشد لطیف کے انکشاف سے۔ انہوں نے بتایا کہ بابر اعظم چیئرمین ذکا اشرف سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چیئرمین ان کو رپلائی نہیں کر رہے، نہ فون پر نہ میسج پر۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو گریسفلی ہینڈل کیا جاتا، لیکن یہ معاملہ بدصورتی سے مس ہینڈل کیا گیا۔ شعیب جٹ ایک سپورٹس جرنلسٹ ہیں، ان کی تفصیل میں ہم بعد میں جائیں گے۔ تو شعیب جٹ کے ذریعے اس اسکرین شاٹ کو لیک کروایا گیا جس میں پی سی بی کے سی ای او سلمان نصیر اور بابر اعظم کی گفتگو ہے، جس میں بابر اعظم کہتے ہیں یا مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ انہوں نے چیئرمین سے کوئی رابطہ کیا ہی نہیں، یہ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ بابر اور ذکا اشرف کے رابطے والی خبر کو جھوٹ ثابت کیا جائے۔ اس کے اخلاقی پہلو میں تو ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے ٹیکنیکل پہلو دیکھتے ہیں۔ پہلا میسج آتا ہے 5:19 پر، بابر کا رپلائی آتا ہے 5:20 پر، اور پھر اسی لمحے اگلا میسج 5:20 پر، چیٹ ختم۔ یہاں 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا بابر اعظم اتنا فارغ بیٹھا ہے کہ جھٹ پٹ رپلائی کر رہا ہے؟ اسے کوئی کام وام نہیں ہے؟ ٹریننگ، ٹریولنگ، ٹیم میٹنگز، اس جھٹ پٹ چیٹ سے یہی تاثر ملتا ہے کہ جیسے بابر ہاتھ میں فون لیے سلمان نصیر کے میسج کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسرا سوال، جو پہلا میسج ہے وہ ٹھیک ٹھاک انگریزی میں ہے، لیکن بابر اس کا جواب رومن اردو میں دیتے ہیں۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اوریجنل ہونے میں شک ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ سب پلانٹڈ ہے۔ اور تیسرا سوال، کیا بابر اعظم کو فورس کیا گیا یہ میسج کرنے کے لیے، تبھی انہوں نے اتنا فوری رپلائی کیا؟ تو ان سوالوں کا جواب ملنا بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اس اسکرین شاٹ کے اخلاقی پہلو پر۔ صحافت میں ہوتا یہ ہے کہ جس کے خلاف بھی خبر ہو یا جس کے بارے میں ہو، پہلے اس سے رابطہ کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس کی تصدیق یا تردید کر دیں، اس کے بعد وہ خبر میڈیا میں دی جاتی ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔ شعیب جٹ صاحب جو خود کو صحافی کہتے ہیں، انہوں نے بابر سے ڈسکس کیے بنا یہ اسکرین شاٹ ٹی وی پر چلوا دیا اور اس بات پر اترائے کہ وہ صحافی ہیں اور یہ ان کی خبر ہے۔ بلے بھائی بلے۔ پھر یہاں میں بھی اور دنیا کے باقی صحافی بھی اپنی ڈگریاں پھاڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو پڑھا سیکھا وہ تو صحافت ہے ہی نہیں۔ صحافت تو شعیب جٹ کرتے ہیں، اور شعیب جٹ کی صحافت کا بھی سن لیں۔ بابر اعظم کی کپتانی سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم، یعنی بابر کی کپتانی ختم تو شعیب جٹ کی صحافت بھی ختم۔ شعیب کی بابر سے محبت کے تو سرحد پار بھی چرچے ہیں۔ یہ 1-2 اسکرین شاٹ اس کا ثبوت ہیں۔ یہاں میں سلوٹ پیش کرنا چاہوں گا اظہر علی اور باسط علی کو، جنہوں نے اسی لمحے لائیو پروگرام میں اس اسکرین شاٹ چلائے جانے کی مذمت کی اور اس کے بعد مجھ سمیت پورا پاکستان مذمت کر رہا ہے۔ یہی سب دیکھا تو پروگرام اینکر وسیم بادامی نے تنقید سے بچنے کے لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی اور اس میں کہا کہ یہ اسکرین شاٹ چلانے کا فیصلہ تو بس 5 منٹ پہلے ہوا تھا اور ذکا صاحب کی اجازت پر ہی یہ اسکرین شاٹ چلایا گیا، لیکن یہ فیصلہ غلط تھا اور اس پر وہ معافی چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی سچ نہیں۔ اسی پروگرام میں 1 روز پہلے شعیب جٹ نے کہہ دیا تھا کہ کل آپ اپنے پروگرام میں اس بات کا ثبوت چلائیں گے کہ بابر اعظم نے ذکا اشرف سے کوئی رابطہ کیا ہی نہیں۔ اب اندازہ کریں کتنا گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے بابر اعظم کے خلاف۔ شرم آنی چاہیے، وہ پاکستان کا کپتان ہے، دنیا کا نمبر 1 بلے باز ہے، بھارت نے پاکستان ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے اور آپ اس کو یوں ذلیل کر رہے ہیں۔ وہ تو پھر شاہد افریدی نے ٹھیک ہی کہا نا کہ یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے جس نے بھی کی ہے۔ اب اس پروپیگنڈے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹویٹر پر اس حرکت کے خلاف ٹرینڈ بن چکے ہیں اور ساری کرکٹنگ ورلڈ اس پر سوال اٹھا رہی ہے۔ آپ بتائیے اس معاملے پر آپ کا کیا کہنا ہے، اور ہاں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔